أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. چھوٹوں میں اطاعت نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیرے نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. اور فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے. اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں. وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے،
ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ فاتحہ کا تعلق قرآن مجید کی کسی بھی صورت اور آیت کے مفہوم و مطلب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو خود قرآن سے سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں کسی بات کو اجمالی طور سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرے مقام پر اسی بات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول تمام مفسرین کے نزدیک قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، جس کو القرآن یفسر بعدہ بعدا کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کا بعض حصہ اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا دوسرا اصول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل دونوں شامل ہیں، اور تیسرا اصول عمل صحابہ ہے۔ چنانچہ یہ تینوں اصول قرآن مجید کی تعلیمات کو علم و عمل کے لحاظ سے پورے طور سے واضح کر دیتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو سمجھنے میں ان تینوں اصولوں کو نظر انداز کر دے وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا مفہوم و مطلب تفسیر کے مذکورہ اصولوں کی روشنی میں آئندہ پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، جس کے معنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی کی ذات حقیقی طور پر تعریف کے لائق ہے۔ اگر کوئی چیز قابل قدر ہو بھی سکتی ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کا تعلق اللہ کی تعریف سے جڑے گا۔ انسانوں میں سے انبیاء اس لیے سب سے زیادہ قابل قدر ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کی، اور انبیاء میں بھی تمام نبیوں سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کی۔ اللہ کی حمد بیان کرنے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دل و عمل سے بھی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دن بھر زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے لیکن زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں سچا نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء
الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ بنی اسرائیل آیت 44 اسی کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان و زمین اور جو ان میں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھ سکتے، بے شک اللہ بردبار بخشنے والا ہے۔ مذکورہ آیت سے بات واضح ہوئی کہ ایک طرح سے پوری کائنات کی آواز الحمدللہ یعنی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو سورہ فاتحہ کا پہلا کلمہ بنا کر اور اس کو نماز میں رکھ کر اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی کائنات کی آواز میں آواز ملائیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ ہر انسان کے تحت شعور میں موجود ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر انسان کا دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اللہ ہی کے احسان مند اور اللہ ہی کی حمد کرنے پر مجبور ہیں۔ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اختیاری طور پر اپنی مرضی سے اللہ کی حمد بیان کرے اور اختیاری طور پر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اللہ کی حمد بیان نہ کرے تو اس کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد سے منہ موڑ رہا ہے۔ اسی رویے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو قرآن مجید کا افتتاح کرنے والی سورت کے افتتاح میں رکھ دیا، یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں، بلکہ اس سورت کا ایک نام ہی الحمد شریف ہے، اور اس سورت کو نماز کا لازمی حصہ جز قرار دیا کہ ہر نمازی کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے اختیار و مرضی سے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو نافذ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کی جاتی ہو، اور اگر کوئی قابل تعریف قرار پاتا بھی ہو تو وہ اس بنیاد پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرتا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج زیادہ تر انسانوں نے زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو اکثر فراموش کر دیا، اور زیادہ تر ایمان والوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو صرف نماز کی ادائیگی کی حد تک ہی رکھا ہے، اور زندگی کے بقیہ شعبوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو فراموش کر دیا، بلکہ بہت سے اہل ایمان زندگی کے دیگر شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے پنج وقتہ نمازی بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی نمازیوں نے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو اصل نماز ہے، بلکہ اس صورت کا ایک نام ہی الصلاۃ ہے، یعنی نماز کی صورت، اور اس سلسلے میں فی الحال نماز سکھانے والے زیادہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے صرف سورہ فاتحہ نماز کی صورت، اور اس سلسلے میں فی الحال نماز سکھانے والے زیادہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کو سکھانے پر ہی اکتفا کر لیا، اس کو سمجھایا نہیں، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سورہ فاتحہ کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھاتے بھی، تاکہ نمازیوں کو بھی معلوم ہوتا کہ سورہ فاتحہ کا ان سے کیا تقاضا ہے اور کب ان سے سورہ فاتحہ کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لا علمی ایک طرح سے اپنی نماز کے خلاف عمل ہے۔ الحمد کا یہ مطلب شکر بھی ہے، یعنی جس طرح تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی طرح تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی کے احسان کے اظہار کے لیے شکر کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگی ہوئی ہے، اور خود انسان کا وجود پیدائشی طور پر اللہ کے احسان کا مظہر ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اختیاری طور پر بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، لیکن افسوس ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا، ورنہ ہر انسان کا ضمیر اسے کچکو کے لگاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں
بنا وہ خود اپنے آپ کا ناشکرہ ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا وہ اپنے آپ کا شکر گزار بنا۔ اور یہی بات ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یعنی جو شکر کرتا ہے بس بے شک وہ خود اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے شکر کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچے گا، اور یہی بات ہے جو اس مقولے میں کہی گئی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مطلب یہ ہے کہ خود فراموشی خدا فراموشی کا سبب ہے، اور خود آگہی خدا آگہی کا سبب ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی اپنی نصیحتی اشعار میں پیش کیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے پہلے کلمہ الحمدللہ کا تقاضا ہے کہ مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عبادت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، اللہ ہی کو قابل تعریف سمجھیں اور اللہ ہی کے شکر گزار رہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا کلمہ، اس کو نماز کا بھی دوسرا کلمہ کہہ سکتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہان کا رب ہے۔ یہ کلمہ بھی اس پوری کائنات کی حقیقت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اگر اللہ کو کوئی اس کائنات کا رب نہیں سمجھتا تو اس نے اس کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ لیکن اللہ کو تمام جہان کا رب تسلیم کرنے کے لیے رب کے معنی و مطلب جاننا ضروری ہے۔ رب کے معنی تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، مطلب یہ کہ تمام جہان کی تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، مطلب یہ کہ تمام جہان کی تربیت و پرورش کا اصل مالک و مختار صرف اللہ ہی ہے، اور تربیت و پرورش میں تمام چیزوں کی تمام شعبوں میں صحیح رہنمائی داخل ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سیاسیات ہوں، اللہ ہی مالک و مختار ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں اللہ کی رہنمائی کو نظر انداز کرنا، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنا، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور کی رہنمائی کو قبول کرنا، اللہ کی ربوبیت میں کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان زندگی کے بہت سے شعبوں میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے سیاست کے شعبے میں اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میدان سیاست میں غیر مسلموں کی رہنمائی کو قبول کر چکے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ان میں برسوں کی کہ 5 وقتہ نمازی بھی شامل ہیں، جبکہ نمازی کو نماز کا دوسرا کلمہ ہی میدان سیاست میں کسی غیر مسلم کو رہنما تسلیم کرنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن نمازیوں کا اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی نماز کے دوسرے کلمے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ صرف یہی ایک کلمہ تمام نمازیوں کو سیاست کے شعبے میں تمام غیر مسلم لیڈران اور تمام بے دین مسلم لیڈران کی قیادت سے نکالنے کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور اس کلمے کو نماز کے شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر نمازی کے ذہن و دل میں ہر وقت اللہ ہی کی حکمرانی کا تصور رہے، غیر اللہ کی حکمرانی کے تصور سے نمازیوں کے دل و دماغ پاک و صاف رہیں۔ اور چونکہ رب العالمین قرآن کے بھی شروع کا کلمہ ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بھی اللہ ہی کی حکمرانی کا تصور رہے، اور باطل کی حکمرانی کے تصور سے مسلمانوں کے دل و دماغ پاک و صاف رہیں۔ ویسے اللہ کی صفت رب، اللہ کی صفات، یعنی 99 صفات کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف زیادہ تر رب ہی کی حیثیت سے کرایا ہے، اور انسانوں سے بھی یہی تقاضا کیا کہ وہ اللہ ہی کو رب تسلیم کرے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اسی نے اللہ کو صحیح طور سے مانا، اور جس نے اللہ کو صرف
اللہ کی حیثیت سے تسلیم کیا اور رب کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تو اس نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ مکے کے کافر و مشرک اللہ تعالیٰ کو اللہ کی حیثیت سے ماننے کے باوجود کافر و مشرک قرار دیے گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا رب یعنی حکمران کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے، اور مانتے تھے بھی تو انہوں نے اللہ کی حکمرانی میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیا۔ اور اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا اصل حکمران صرف اللہ ہی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب محکوم ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی کو رب ماننے کی دعوت انسان کی ابتدائی تخلیق سے جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ صرف روح کی صورت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار و عہد لیا، جو قرآن مجید کے سورہ اعراف میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور جب لیا تیرے رب نے بنی آدم کے پیٹوں سے ان کی اولاد اور انہیں گواہ بنایا ان کے نفسوں پر کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، یہ نہ کہو کہ ہمارے باپوں نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا تمہیں باطل پرستوں کے لیے سبب ہلاک کرے گا۔ مذکورہ آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کو بحیثیت رب ماننے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا، اور تمام انسانوں اس کا اقرار کر لیا۔ اگرچہ یہ قرآن اقرار انسانوں کی شعور سنبھالنے سے پہلے لیا گیا، لیکن ہر انسان کے تحت شعور میں ضرور یہ اقرار موجود رہتا ہے، مگر اللہ کے انعام و عذاب کے لیے صرف تحت شعور کا اقرار کافی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا اور اس اقرار کی یاد دہانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ چنانچہ تمام نبیوں نے سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کی دعوت پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے پہلی ہی دعوت میں اعبد ربکم یعنی بندگی کرو اپنے رب کی کے الفاظ ملتے ہیں، اور خود قرآن کی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ قرآن کی سب سے پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و خالقیت کا اعلان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اور شاید اسی ابتدائی تعلق کی برقراری و یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے پیش کر دیا، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، تاکہ ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کے رب ہونے کا تصور تازہ رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی فرما روائی کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو حق پرست مسلمان میدان سیاست میں اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت انہیں بے مطلب کو نہیں سمجھا، انہیں بے دین و گمراہ قرار دیتی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ابھی مسلمانوں کی اکثریت نے رب کے معنی کو مطلب کو نہیں سمجھا، لیکن عوام کی اس لا علمی کے اصل ذمہ دار علماء ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلم عوام کو رب کے معنی و مطلب سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور کی بھی تو صرف عبادات میں اللہ تعالیٰ کی فرما روائی اختیار کی تعلیم دی۔ چنانچہ تمام مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے، اور قبول کرتے بھی ہیں تو ان علماء کی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی
کم علم عالم رہنمائی کرے تو اس کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، لیکن یہی مسلمان میدان سیاست میں یہود، نصارہ، مشرکین، کافرین اور بے دین مسلمانوں کی رہنمائی کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اس پر اتنی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں کہ میدان سیاست میں قرآن و حدیث کی رہنمائی کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہی مسلمان دوسری طرف سورہ فاتحہ کو بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں، مگر صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ قبول کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سورہ فاتحہ کی معنی و مطلب کو بھی قبول کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ مسلمان سورہ فاتحہ کی معنی و مطالب کو جانے۔ یوں تو صفت رب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا خلاصہ پایا جاتا ہے، لیکن صفت رب میں جس صفت کا غلبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمرانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں رب کا لفظ زیادہ تر مقامات پر حکمرانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں 4 مرتبہ رب کا لفظ مصر کے بادشاہ کے لیے استعمال ہوا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہا یوسف نے اے جیل کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ یوسف کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک جھوٹے الزام میں مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا تو اسی اثنا میں 2 نوجوان بھی جیل میں ڈالے گئے جو بادشاہ کے خاص ملازم تھے۔ ایک کا کام بادشاہ کو شراب پلانا تھا اور دوسرے کا کام بادشاہ کے لیے کھانا پکانا تھا۔ کسی الزام میں انہیں بھی جیل ڈال دیا گیا۔ جیل میں یوسف سے ان کی دوستی ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر یوسف سے پوچھی۔ ان دونوں میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے ان دونوں کے خواب کو سنا اور تعبیر بتلانے سے پہلے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اور جن الفاظ سے دعوت پیش کی اس سے بھی رب کا مطلب واضح ہوتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب یعنی زندگی کے معاملات میں فرما روا تسلیم کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف کی دعوت کے الفاظ اس طرح ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیرا ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیوں، کیا الگ الگ رب یعنی فرما روا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اصل طاقت و قوت والا ہے؟ حضرت یوسف کی مذکورہ دعوت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جیل کے ساتھی چونکہ مصر کے بادشاہ کو فرما روا سمجھے ہوئے تھے تو یوسف نے سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ یہ متفرق فرما روا جو مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں فرما روا ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو فرما روا ماننا بہتر ہے؟ ظاہر ہے جو اس سلسلے میں ذرا بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا ایک ہی فرما روا ہے اور وہ صرف اللہ ہی ہے جو طاقت و قوت کا مالک ہے۔ باقی سارے فرما روا دراصل حقیقت میں فرما روا ہی نہیں، وہ خود ساختہ فرما روا بن گئے ہیں اور اتنے کمزور و بے بس ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کی زمین کے ایک ذرے تک کو نہیں پیدا کیا جس پر وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، اور نہ ہی اپنی موت کو اپنے سے 1 سیکنڈ کے لیے ٹال سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی تاریخ کے ہر دور میں اکثر انسان ایسے ہی خود ساختہ کمزور و بے بس انسانوں کو اپنا فرما روا تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اللہ جو اصل فرما روا ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ جس نوجوان قیدی نے خواب میں دیکھا تھا وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں اسے اپنا پہلا عہدہ بادشاہ کو شراب پلانے کا مل جائے گا۔ چونکہ وہ نوجوان قیدی مصر کے بادشاہ کو اپنا سیاسی فرما روا تسلیم کیے ہوئے تھا اور کسی کو اپنا سیاسی فرما روا تسلیم کر لینا اس کو اپنا رب تسلیم کر لینا ہے۔ اس لیے یوسف نے اسی تعلق کے اظہار کے لیے
خواب کی تعبیر میں رب کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تعلق کو اپنے کلام میں رب کی حیثیت سے بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو سیاسی فرمانروا تسلیم کرنا ایک طرح سے اپنا رب تسلیم کر لینا ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت میں کھلا ہوا شرک ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جو نماز کی پہلی آیت ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بے شمار 5 وقتہ نمازی سیاسی شعبے میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں ہی کو سیاسی فرمانروا تسلیم کیے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ سیاسی شعبے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اقتدار و غلبہ حاصل نہیں۔ تو اس سے بھی زیادہ بے وفائی ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی کا ممبر اپنی پارٹی کو اقتدار و غلبے نہ ملنے کی وجہ سے اپنی مخالف و دشمن پارٹی کا ممبر بن جائے، صرف اس وجہ سے کہ مخالف پارٹی کو اقتدار حاصل ہے۔ چنانچہ آج زیادہ تر مسلمان اسلام کے ساتھ یہی بے وفائی کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اسلام کو اقتدار و غلبہ حاصل نہیں، اور اسلام کے مخالفین کو اقتدار و غلبہ حاصل ہے، جبکہ ایک مخلص اور سچے ممبر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پارٹی چاہے اقتدار میں ہو یا اقتدار میں نہ ہو، وہ اپنی ہی پارٹی کی فکر و پالیسی سے وابستہ رہے۔ اس لحاظ سے ایک مخلص اور سچے مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کی مغلوبیت اور غلبے میں بھی اسلام ہی کی فکر و پالیسی سے وابستہ رہے، اور یہی دعوت سورہ فاتحہ روزانہ نماز کے ذریعہ پیش کرتی ہے۔ اسی سورہ یوسف کی آیت 42 میں 2 مرتبہ رب کی نسبت مصر کی بادشاہ کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور کہا یوسف نے ان 2 قیدیوں میں سے جو قید سے رہائی پانے والا تھا کہ تیرے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، بس شیطان نے اس کے رب یعنی بادشاہ کے پاس یوسف کے تذکرے کو اسے بلا دیا، بس یوسف جیل میں چند سال ٹھہرے رہے۔ مذکورہ آیت میں جیل سے رہائی پانے والے قیدی سے یوسف کی ایک درخواست کا ذکر ہے، لیکن اس درخواست کے الفاظ میں بھی جیل کے قیدی کا اپنے بادشاہ سے جو تعلق تھا، اس کو رب کی حیثیت سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی بات واضح ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ تسلیم کر لینا، اس کو اپنا رب مان لینا، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 50 میں رب کی نسبت مصر کے بادشاہ کی طرف کی گئی ہے۔ وقال الملک اتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف کو، اور جب قاصد اس کے پاس پہنچا تو یوسف نے قاصد سے کہا لوٹ جا تیرے رب یعنی بادشاہ کی طرف، اور ان عورتوں سے میری بابت پوچھ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب اللہ ان کے مکر و فریب کو جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف کی مذکورہ آیات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عربی میں رب کے معنی کسی کو سیاسی فرمانروا کے طور پر تسلیم کر لینا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سیاسی فرمانروا کے طور پر تسلیم کرے۔ اسی طرح سورہ نازعات میں فرعون کا جو دعویٰ نقل کیا گیا ہے، اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ لفظ رب عربی میں سیاسی حکمران اور قانون ساز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے وقال انا ربکم الاعلی، بس کہا فرعون نے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فرعون کے اس دعوے کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کے رب ہونے کی دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو جھٹلایا اور قوم کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یعنی بڑا رب۔ چونکہ فرعون اپنے آپ کو قوم کا سب سے بڑا سیاسی حکمران و قانون ساز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس دعوے کو رب اعلیٰ کے الفاظ سے پیش کیا۔
سورہ توبہ کی آیت 31 سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مطلق قانون ساز مان لینا، اسی طرح کسی کو مطلق حلال و حرام کا مالک سمجھ لینا، اس کو رب بنا لینے کے معنی آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ نے ان یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اور مسیح بن مریم کو۔ مذکور آیت کی تفسیر میں ایک حدیث رسول ہے جو یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ عن عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنك هذا الوسم وسمعته يقرأ في سورة براءت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما ان لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه اذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ ترمذی شریف۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کا ایک سلیب تھا، بس آپ نے فرمایا اے عدی اس بت کو تیری گردن سے پھینک دے، اور میں نے آپ کو سنا آپ سورہ برات پڑھ رہے تھے جس میں فرمایا گیا یہود و نصارہ پر ہلاکت ہو، انہوں نے اپنے عالموں اور عابدوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ بس آپ نے فرمایا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کرتے تو وہ حلال مان لیتے، اور جب وہ ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اس کو حرام مان لیتے۔ مذکورہ آیت و حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نظام زندگی کے متعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو حلال و حرام کا مالک و مختار سمجھ لینا، اس کو اپنا رب مان لینا ہے۔ ساتھ ہی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا مالک و مختار سمجھے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم و عابد ہو یا بڑے سے بڑا بادشاہ حکمران ہو۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ چیزوں کو حلال ماننے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننے کی بات ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کی حلال و حرام کردہ چیزیں اللہ ہی کی حلال و حرام کردہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے تابع ہوئے بغیر آزادانہ اپنا حکم چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رسول ہونے کے باوجود اپنے لیے رب کے لفظ کو اختیار نہیں کیا، اور نہ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو رب قرار دیا، بلکہ ہر نبی و رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد یعنی بندہ قرار دیا، اور ہر نبی و رسول نے اپنے لیے عبد ہی کو پسند کیا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عباد لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمر ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ کسی انسان کے لیے زیبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، لیکن ہر نبی نے یہی کہا کہ رب کے ماننے والے بن جاؤ اس کتاب کے علم اور درس کی روشنی میں جو تمہیں دیا جاتا ہے، اور نہ کسی نبی نے تمہیں حکم دیا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو گئے؟ مذکورہ آیت سے بھی یہ بات بس 5 منٹ میں ہو جائے گا، 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ مذکورہ آیت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب یعنی زندگی کے تمام معاملات میں سب سے بڑے فرما روا کے طور پر قبول کریں،
ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی نبی اور رسول نے اپنے آپ کو رب یعنی فرما روا کے طور پر پیش نہیں کیا، لیکن افسوس ہے کہ زندگی کے بہت سے معاملات میں، خاص طور سے قانون اور سیاست کے شعبے میں، بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کو اپنا فرما روا تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی اپنا فرما روا تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ قرآن کے سب سے پہلی آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت سے پنج وقتہ نمازی بھی سیاست میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا فرما روا مانے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ مسجد میں اور وہ بھی حالت نماز میں کیے ہوئے اقرار کو توڑ رہے ہیں۔ وہ صرف ایک مرتبہ کے اقرار کو نہیں توڑ رہے بلکہ بار بار کے اقرار کو توڑ رہے ہیں۔ اگر یہ اقرار شمار کیا جائے تو صرف ایک رکعت میں ہی 10 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حالت قیام میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ کر، اور ایک رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کر، اور 2 سجدوں میں 6 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نماز میں اللہ کے رب ہونے کے اقرار کو رکھ کر پیغام دیا گیا کہ ایک نمازی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا فرما روا تسلیم نہ کرے۔ ساتھ ہی اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں شیطان اور اس کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی فرما روائی کی مخالفت کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کو اپنی فرما روائی کی تلقین کر کے اس کا توڑ کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی بیشتر نمازی اس اقرار کے مفہوم مطلب کو سمجھتے تک نہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں اس کے خلاف عمل ہونے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو رب یعنی فرما روا ماننے کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت میں بیان فرما دیا ہے، اور وہ آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ انہیں پڑھیے اپنے رب کے ساتھ۔ السلام علیکم حضرات، فرمائے معین الدین سعید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنی وہ دعا فرمائے۔ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وشفاء من کل داء ورزقا حلالا طیبا واسعا بفضل تعالی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔